وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره سورہ عبسہ شروع کی تھی ہم نے 12 آیات پڑھی تھی. میں ان آیات کا جلدی کے ساتھ ترجمہ کر دیتا ہوں. عبس و تولی تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا ان جاءہ الاعمی یہ کہ آیا ان کے پاس یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الاعمی ایک نابینا. وما یدریک لعلہ یزکی اور آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ پاک ہو جائے. او یذکر یا وہ نصیحت پکڑے فتنفعہ الذکر تو فائدہ دے اس کو نصیحت. میں نے ذکر کیا تھا کہ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم آئے تھے نبینا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. یہ وہ صحابی ہیں جو بہت شوق رکھتے تھے دین کا جیسے ان آیات سے پتہ بھی لگ رہا ہے. اور یہ وہ صحابی تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا ہوا تھا اذان کہنے کے لیے. سیدنا بلال وہ بھی اذان کہتے تھے اور سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم بھی اذان کہتے تھے. اور بھی کئی مؤذن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ دو لوگ زیادہ اذان کہتے تھے. حضرت بلال جی واللہ عالم. خانہ کعبہ کی چابیوں کا معاملہ ہے. وہ چابیاں وہ مخصوص خاندان کے پاس ہیں. باقی اب حضرت بلال کا یا انہی عبداللہ بن ام مکتوم کا خاندان اذان دیتا ہے واللہ عالم یہ میرے علم میں بات نہیں ہے. خانہ کعبہ کی چابیاں اسی خاندان کے پاس ہیں جن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خانہ کعبہ کی چابیاں تھیں. تو حضرت بلال جو ہیں وہ سحری کے وقت اذان دیتے تھے تاکہ اندازہ ہو جائے لوگوں کو کہ اب فجر کا وقت شروع ہونے میں تھوڑا وقت رہ گیا. تو فجر صبح صادق شروع ہونے سے پہلے وہ اذان کہہ دیتے تھے حضرت بلال. اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم وہ عین صبح صادق کے وقت اذان کہتے تھے جب فجر کا وقت شروع ہوتا تھا، جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ان بلالا یؤذن بلیل، بلال جو ہے وہ رات کو اذان کہتے ہیں تو تم حضرت بلال کی اذان سننے کے باوجود فکلوا واشربوا کھاتے رہو پیتے رہو حتیٰ یؤذن ابن ام مکتوم حتیٰ کہ ابن ام مکتوم اذان کہیں. تو ابن ام مکتوم یہ وہی صحابی ہے جن کا ذکر ان آیات میں ہو رہا ہے. تو وہ نبینا صحابی تھے اور وہ اذان کہتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان کہیں تو وہ اذان کا اصل وقت ہے. تو حضرت بلال اس سے پہلے اذان کہتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ تھوڑا وقت رہ گیا ہے سحری کا اور فجر کا. تو یہ وہ صحابی ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ پوچھنے آئے اور آپ کے پاس قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پتہ تھا کہ قریش کے سردار وہ
غریبوں کو ناپسند کرتے ہیں، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے تو شاید یہ قریش کے سردار محسوس کرتے ہوئے اٹھ جائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ کاش کہ یہ مسلمان ہو جائیں اور ان کی وجہ سے پورے قریش مسلمان ہو جائیں۔ تو آپ کی نیت نیک تھی، لیکن آپ نے ان قریش کے سرداروں کی وجہ سے جب تیوڑی چڑھائی، اعراض کیا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کی صورت اتار دی، یہ آیات اتار دی۔ تو گویا کہ اللہ نے بتایا کہ یہ جو آپ کا عمل ہے، یہ جو آپ کا مقام ہے کہ آپ انبیاء اور رسول کے بھی سردار ہیں اور آپ کا سب سے بلند مقام ہے، تو یہ آپ کے اس بلند مقام کی یہ بات شایان شان نہیں ہے۔ تو اللہ نے تنبیہ فرمائی، اور اللہ نے فرمایا کہ آئندہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا اما من استغنا، رہا وہ شخص جو بے نیازی برتتا ہے، یہ قریش کے سردار مراد ہیں، فأنت له تصدى، آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، آپ پوری جی جان کے ساتھ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہیں۔ تصدی یہ ایسی یعنی اس میں پوری یکسوئی کے ساتھ کسی کی طرف متوجہ ہونا۔ صدائے باز گشت، آپ نے نام سنا ہو، لفظ سنا ہوگا کہ ایک بندہ اونچی آواز سے بولے، ہر طرف سے اس کو آواز آئے، تو صدا کے اندر جو ہے وہ یعنی ہر پہلو سے کسی کی طرف متوجہ ہو جانا۔ تو جو شخص بے رغبتی کرتا ہے، بے نیازی کرتا ہے، آپ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہیں اور آپ اس کی وجہ سے وہ نابینا صحابی کی طرف بھی متوجہ نہیں ہو رہے۔ وما علیک الا یزکا، اور نہیں ہے آپ پر علیک آپ کے اوپر یعنی کوئی بوجھ، اور نہیں ہے آپ کے اوپر یعنی کوئی بوجھ، اللہ یزکا یہ کہ وہ پاک نہ ہو، یعنی وہ جو بے پرواہی برت رہا ہے، وہ ایک ہے کہ زیادہ ہیں، وہ آپ اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہیں اور آپ اس کی وجہ سے وہ جو آپ سے سوال کرنے آ رہا ہے آپ اس کو بھی توجہ نہیں دے رہے، اور جس کی وجہ سے آپ اس پر توجہ نہیں دے رہے تو وہ بے نیازی بھی برتتا ہے، آپ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہیں، اور اگر وہ پاک نہ ہو، اگر وہ ایمان نہ لائے تو آپ پر کوئی بوجھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت دینے کا مکلف کیا ہے، پیغام پہنچانے کا مکلف کیا ہے، ہدایت دینے کا، دل بدلنے کا مکلف نہیں کیا، اور نہ ہی یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کسی کا دل بدلنا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے اللہ ہدایت دیتا ہے، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، دل بدلنے پر اللہ قادر ہے۔ اگر یہ شخص پاک نہ ہو اور یہ مسلمان نہ ہو، یہ قریش کے سردار، آپ پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور رہا وہ شخص جو آتا ہے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے، تو یہاں یسعیٰ کا مطلب بڑی کوشش کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی اہمیت دے کے وہ آپ کے پاس آیا ہے، اس سے عبداللہ بن ام مکتوم مراد ہے۔ وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا بھی ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈر کر آپ کے پاس آیا ہے، مسئلہ پوچھنے آیا ہے، سوال کرنے آیا ہے، اور جو سوال کرے گا آپ جواب دیں گے تو اسے اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے بے رغبتی کر رہے ہیں، اس سے آپ غفلت تلہا، اس سے آپ غفلت کر رہے ہیں، لہو سے غفلت میں آ جانا، اس سے آپ غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو ان آیات کے اندر ایک ایمان والے کا مقابلہ ایک کافر کے ساتھ، چاہے وہ ایمان والا دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی پست کیوں نہ ہو، چاہے وہ نابینا کیوں نہ ہو، اور وہ جو دنیا دار شخص ہے اگر وہ ایمان والا نہیں ہے، اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا والوں کے ہیں اس کا مقام کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، اس کے پاس کتنا بڑا ہی اقتدار کیوں نہ ہو، تو یہاں مقابلہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ان دونوں شخصوں کا مقابلہ ہو تو اللہ کے نزدیک یہ جو اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، چاہے دنیا اس کے گن گاتی ہو، اس جیسی پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، پوری دنیا ایسے لوگوں سے بھر جائے، اور دوسری طرف ایک وہ شخص ہو نبینا اور اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ پر ایمان لانے والا، تو ایک شخص پوری دنیا ایسے لوگوں سے بھری ہو
تو یہ اللہ کے ہاں ہیچ ہے، حقیر ہے۔ ایک شخص اللہ کے ہاں قیمتی ہے۔ اللہ کے ہاں کا مقام ہے تقوی کا، اللہ سے ڈرنے کا، ایمان کا۔ کون اللہ کا فرمان سنتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے اور سمعنا و اطعنا کہتا ہے، اور کون اللہ کا فرمان سن کر بے رغبتی کر دیتا ہے، بے توجہی کرتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اللہ کے نزدیک تو اہمیت ایسے لوگوں کی ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے ایسے لوگوں کا تقابل کیا ہے کہ دنیا کے اندر لوگ دیکھتے ہیں کس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، کس کے پاس دنیا اور اقتدار زیادہ ہے، اور کئی دفعہ وہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر ایک شخص جو ہے وہ غریب کیوں نہ ہو، معذور کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے تو وہ اس شخص سے ہزار ہا، لاکھ ہا، کروڑ ہا درجہ بہتر ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرما دی۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد میں کل بھی ذکر کیا، آج بھی آپ کا مقصد بہت نیک تھا۔ اصل چیز مقصد ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اس معاملے میں مقصد کو بھی اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کا مقصد نیک ہے، لیکن آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، چاہے مقصد نیک کیوں نہ ہو۔ آپ کا مقصد بالکل بھی دنیا داری کا نہیں تھا، آپ کو کوئی دنیا کا مفاد نہیں تھا، آپ کا صرف مقصد یہ تھا کہ اگر یہ مسلمان ہو گیا یا یہ مسلمان ہو گئے تو پوری قوم مسلمان ہو جائے گی۔ کتنا بڑا نیک مقصد ہے، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اللہ کا ایک محبوب ہو، اللہ سے ایک ڈرنے والا ہو اور اس سے بے توجہی کی جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، یہ قرآن ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے، ایک بہت قیمتی چیز ہے جو انسان کو اللہ یاد دلا دیتی ہے، جو انسان کو انسان کی موت، انسان کا اصل مقصد، انسان کی آخرت یاد دلا دیتی ہے۔ اس سے بڑی قیمتی چیز کیا ہو؟ اصل قیمت دنیا کے مال و دولت کی، دنیا کے اقتدار، دنیا کے جاہ و جلال کی نہیں ہے، اصل قیمت ہے اللہ کی وحی کی۔ یہ ایک نصیحت ہے، یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہے۔ فمن شاء ذکر، بس جو چاہے اس کو یاد کر لے، جو چاہے اس نصیحت سے فائدہ اٹھا لے، جو فائدہ اٹھا لے وہ دنیا کی نظروں میں اس کی کیا حیثیت ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام ہو جاتا ہے۔ اس اللہ کے ہاں جس اللہ کے سامنے دنیا و ما فیہا، جس اللہ کے سامنے آسمان اور زمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس اللہ کے سامنے یہ بندہ چاہے دنیا کے اندر کتنا حقیر کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں یہ بندہ بہت بلند مقام کا ہو جاتا ہے۔ جس اللہ کے سامنے آسمان و زمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آسمان اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ کے لپٹے ہوں گے قیامت کے دن، زمینیں اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوں گی، وہ اللہ رب العالمین جو رب العالمین ہے، تو اس اللہ رب العالمین کے ہاں قرآن کی اہمیت ہے، اللہ کی وحی کی اہمیت ہے، اور جو اس وحی کو ماننے والا ہے، جو اس وحی پر ایمان رکھنے والا ہے، جو اس وحی کے مطابق اس وحی کو سنتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کی اہمیت ہے۔ کوئی اہمیت نہیں ہے کسی مالدار کی، کوئی اہمیت نہیں ہے کسی صاحب اقتدار کی، ہرگز نہیں۔ بے شک یہ ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس نصیحت کو یاد کر لے، جو چاہے اس کو پکڑ لے۔ یہ نبینہ صحابی اگر اس نے اس کو پکڑ لیا ہے، اس نصیحت کو، تو وہ پھر اللہ کے ہاں مقام والا ہو گیا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے دوسرے لوگوں کی۔ اصل چیز قرآن ہے، اصل چیز وحی ہے، اور جو وحی کا حامل ہے اس کی اہمیت ہے۔ یہ قرآن اور یہ جو تذکرہ ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ فرمایا فی صحف مکرمہ، یہ تذکرہ جو ہے جس کو طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ہے، یہ بلند بڑے ہی قابل عزت صحیفوں میں ہے۔ یہ قرآن قابل عزت صحیفوں سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے، یہ قرآن لوح محفوظ میں موجود ہے، جن سے زیادہ عزت والے صحیفے اور کیا ہو سکتے ہیں؟ لوح محفوظ۔ یا دنیا کے اندر جب یہ لکھا جاتا ہے تو جن صفوں میں لکھا جاتا ہے وہ صفحے پھر عام صفحے نہیں رہ جاتے، پھر ان کا ایک بڑا مقام ہو جاتا ہے، پھر وہ بڑے قابل احترام اور قابل اکرام صحیفے بن جاتے ہیں۔ بہرحال زیادہ تر مفسرین نے لوح محفوظ مراد لی ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اس نصیحت کی اہمیت ہے، اور جو اس نصیحت کو یاد کر لے، جو اس نصیحت سے رابطہ رکھے، اس کی اہمیت ہے۔ یہ نصیحت، یہ
قرآن یہ وہی معزز صحیفوں میں ہے۔ کون سے صحیفے؟ مرفوعۃ، جو بڑے بلند و بالا ہیں، بڑی شان والے صحیفے ہیں، مطہرہ، بڑے ہی پاکیزہ ہیں۔ اتنے پاکیزہ صحیفے ہیں کہ ان کی پاکیزگی کے اور ان کی بلندی کے کیا کہنے، اس سے زیادہ بلند کوئی چیز نہیں ہو سکتی مقام کے اعتبار سے، اور اس سے زیادہ پاک کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اتنے پاک ہیں کہ خود بھی یہ صحیفے پاک ہیں، اور انہیں چھو بھی پاک ہی سکتا ہے، پاک لوگ ہی اسے چھو سکتے ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، لوح محفوظ ہو تب بھی، اور اگر قرآن مراد ہو تو قرآن کو بھی پاک لوگوں کو ہی چھونا چاہیے۔ پاک لوگوں کو چھونا چاہیے۔ صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کریم کو نہ چھوئے مگر طاہر شخص، باوضو شخص جو ہے وہ قرآن کو چھوئے۔ تو یہ قرآن اور یہ جو نصیحت ہے، یہ نصیحت تمہارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ کے دیگر مخلوقات کیوں نہ ہو۔ قرآن اللہ کا کلام ایسی چیز ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی کلام ہے، اللہ کی عظیم صفت ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے جو اس نصیحت، اس تذکرہ کے ساتھ چمٹ جائے گا اور جو اس کے ساتھ تعلق رکھے گا، اس تذکرہ کی اہمیت ہے اور اس کے ساتھ تعلق والے کی اہمیت ہے۔ اور یہ نصیحت معزز صحیفوں میں ہے جو بڑے بلند و بالا ہیں، بڑے ہی پاکیزہ ہیں۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، سفرہ سفیر کی جمع ہے، سفیروں کے ہاتھوں میں۔ یہ صحیفے سفیروں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ سفیروں سے مراد کون ہے؟ سفیر کا لفظی مطلب ہوتا ہے لکھنے والا، صفر سین سے، عربی زبان میں کتاب کو، لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اور سفیر لکھنے والا۔ عام طور پر سفیر سے مراد وہ نمائندہ ہوتا ہے جو بادشاہ کا پیغام لکھ لیتا ہے، اور اس کو لکھ کر جہاں بادشاہ نے پیغام پہنچانا ہوتا ہے اس کو وہ پہنچاتا ہے۔ تو اس بادشاہ کے خاص الخاص نمائندے کو سفیر کہتے ہیں، اور اس کی جمع سفراء آتی ہے، یا اس کی جمع سفرتن بھی آتی ہے اس کی جمع، اور سفراء بھی آتی ہے۔ اور ہم اردو میں سفیر اور سفراء استعمال کرتے ہیں، یہ فلاں ملک کا سفیر ہے، یہ فلاں ملک کا سفیر ہے، یہ فلاں کا سفیر ہے، یہ فلاں کا نمائندہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں سفیر سے مراد فرشتے ہیں جو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے فرشتے کوئی عام فرشتے نہیں ہیں، وہ فرشتوں میں سے بھی خاص فرشتے ہیں۔ جس طرح جن انسانوں پر اللہ رب العالمین کی وحی اترتی ہے، وہ انسان کوئی عام انسان نہیں ہوتے، وہ اللہ کے چنے ہوئے انسان ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ جن فرشتوں کے ہاتھ اپنا پیغام بھیجتے ہیں، وہ فرشتے بھی کوئی عام فرشتے نہیں ہوتے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتے ہیں اور لوگوں میں سے بھی رسول چن لیتے ہیں۔ تو یہ قرآن، جو بھی اس قرآن سے متعلق ہو جائے گا وہ عظیم ہو جائے گا۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تو عظیم ہے ہی، اللہ سے عظیم کون ہوگا؟ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اب یہ قرآن جو لائے گا وہ فرشتہ جو ہے وہ معزز ہو جائے گا، یہ قرآن جس نبی پر آئے گا وہ نبی مکرم معزز ہو جائے گا، یہ جس مہینے میں اترا وہ مہینہ معزز و مکرم ہو گیا، یہ جس رات میں اترا وہ رات معزز اور مکرم ہو گئی، 1000 مہینوں سے افضل رات ہو گئی، جس امت پہ اترا وہ امت سب امتوں سے افضل ہو گئی۔ جو اس قرآن سے متعلق ہو جائے گا وہ اتنا اللہ کے ہاں قابل احترام ہوگا، جس کا تعلق زیادہ ہے وہ زیادہ قابل احترام ہے اللہ کے ہاں، جس کا تعلق کم ہے وہ کم ہے، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی ردی کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ جی قرآن مخلوق نہیں ہے، جی اللہ کی صفت ہے۔ جی قرآن کی قسم اٹھا سکتے ہیں، اللہ کی صفات کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ سفرہ لکھنے والے، تو یہاں سفرہ سے مراد وہ فرشتے ہیں، لکھنے والے اصل میں سفیر لکھنے والا، اور پھر لکھنے سے آگے بڑھ کر یہ لفظ
نمائندہ کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا، جو کسی کا پیغام لکھ کر کسی تک پہنچائے۔ تو سفیر کا لفظ یہ نمائندہ کے لیے، فرشتے کے لیے، رسول کے لیے، نمائندہ کے لیے، جس طرح رسول ہے اسی طرح سفیر بھی اسی معنی میں ہے۔ تو سفرتن اس کی جمع ہے، بِأَيْدِي سفرہ۔ یہ جو صحیفے ہیں یہ عام صحیفے نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم ان صحیفوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے، اللہ کے ہاں تذکرہ اس کا مقام ہے، جو اس تذکرہ کو حاصل کرے اس کا مقام ہے۔ یہ تذکرہ معزز صحیفوں میں ہے جو بلند و بالا ہیں، پاکیزہ ہیں، اور وہ سفیروں کے ہاتھوں میں ہیں، یعنی فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں، اور یہ فرشتے بھی بہت عظیم فرشتے ہیں جن فرشتوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ جیسے اگلی آیت میں آیا کرام بررہ، بہت ہی معزز، بررہ بہت ہی نیک۔ یہ فرشتے بھی عام فرشتے نہیں ہیں، یہ سفیر بھی عام سفیر نہیں ہے، عام فرشتہ نہیں ہے، یہ فرشتوں سے چنے ہوئے فرشتے ہیں جن کے ہاتھوں میں یہ صحیفے ہوتے ہیں، یا یہ لوح محفوظ ہوتی ہے، یا جو اس لوح محفوظ کو چھوتے ہیں جن میں یہ پاکیزہ صحیفے ہیں، تو یہ ان سفیروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ صحیفے اور یہ قرآن۔ اور وہ فرشتے بھی کون ہیں؟ کرام، بڑے ہی معزز فرشتے ہیں، وہ عام فرشتے بھی نہیں ہیں۔ عام فرشتے بڑے معزز ہیں، یہ ان معزز فرشتوں میں سے بھی معزز ہیں، بررہ بڑے ہی نیک۔ تو اکثر مفسرین نے یہاں سفرہ سے مراد، جیسے میں نے ذکر کیا، فرشتے مراد لیے ہیں، جیسے اس حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الماہر بالقرآن، جو قرآن کا ماہر ہے، جو قرآن کے اندر مہارت رکھتا ہے، قرآن کو پڑھنے کی مہارت ہو، قرآن کریم کے اندر غور کرنے کی، تدبر کرنے کی مہارت ہو، قرآن کی تفسیر کی، قرآن کے علوم کی، کوئی تمام علوم مراد ہو سکتے ہیں، قرآن کے اندر مہارت رکھنے والا مع الکرام البررہ، ان معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو بڑے ہی معزز ہیں، بڑے ہی نیک ہیں۔ یہاں الکرام البررہ ہے، دوسری حدیثوں میں سفرہ کا ذکر بھی ہے۔ میں دوسری حدیث کھول لیتا ہوں، جی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن میں مہارت رکھنے والا ہے وہ ان سفرہ کے ساتھ ہے، سفرہ جمع سفیر کی، وہ ان سفیروں یعنی فرشتے مراد ہیں، ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو بڑے ہی معزز ہیں اور بڑے ہی نیک ہیں۔ تو پتہ لگا کہ ان آیات میں بھی سفرہ اور کرام بررہ سے مراد جو ہیں وہ فرشتے مراد ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی اور ان صحیفوں کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک تو ساری اہمیت ان صحیفوں کی ہے، اس یاد دہانی کی ہے، اس کی ہے، یا جو اس سے تعلق بنا لے، اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت اس شخص کے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اس سے زیادہ اہمیت کسی کی نہیں ہے۔ ایک بندہ حدیث پڑھتا ہے، حدیث پڑھنے والے کی اہمیت وہ نہیں ہے جو قرآن پڑھنے والے کی ہے۔ ایک بندہ عربی زبان پڑھتا ہے، دیگر چیزیں پڑھتا ہے، ان کی اہمیت وہ نہیں ہے جو قرآن پڑھنے والے کی اہمیت ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ صحیح حدیث ہے، اللہ کے ہاں سب سے مرتبے والا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے ماہر کو، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو، اور قرآن کریم جس کو زیادہ یاد تھا، آپ اس کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ جو بندہ جتنا قرآن یاد کر لیتا صحابہ کرام میں، اس کا مقام اتنا زیادہ ہوتا، چاہے وہ کتنا چھوٹا کیوں نہ ہوتا۔ ایک قبیلے میں ایک صحابی جو 6 یا 7 سال کے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، بکریاں چراتے تھے۔ بکریاں چرانے کی وجہ سے وہ قبیلہ شاہراہ پہ تھا، جہاں سے عام طور پہ قافلے گزرتے تھے، تو وہ قبیلہ دور تھا مدینہ منورہ سے، تو جو قافلے گزرتے وہاں سے، تو وہ بچہ جو ہے وہ بکریاں چراتا اور ان گزرنے والے لوگوں سے جو مسلمان ہوتے تھے ان سے قرآن سنتا
قرآن سن کر یاد کر لیتا. مسلمان ہو گیا وہ بچہ، وہ قبیلے والے بھی کئی مسلمان ہوں گے، یہ بچہ مسلمان ہونے کے علاوہ یہ ان قافلے والوں سے قرآن سن کر اس نے کافی قرآن یاد کر لیے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو زیادہ قرآن یاد ہے وہ امام بنے لوگوں کا، وہ نماز پڑھائے. تو اس قبیلے میں دیکھا گیا، اس قبیلے میں اس بچے سے زیادہ کسی کو قرآن یاد نہیں تھا، تو اس بچے کو امام بنا دیا گیا. یہ 6 یا 7 سال کا بچہ تھا. قرآن کی وجہ سے اللہ نے اس بچے کو اہمیت دی، اور اس بچے کی حیثیت یہ تھی کہ اس کے پاس پہننے کو کپڑے پورے نہیں تھے. ایک قمیص اوپر ہوتی تھی تو نیچے پہننے کو شلوار بھی نہیں تھی. تو جب وہ رکوع سجدہ کرتا تھا تو کئی دفعہ بے پردگی ہو جاتی تھی. تو لوگوں نے کہا کہ اپنے امام کو کپڑے تو پورے پہنا دو. پھر ان کے لیے کپڑے خریدے گئے. تو وہ امام تھے، عمر بن سلیمہ ان کا نام تھا. تو 6 یا 7 سال کے بچے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا وہ اسے علاقے کا گورنر بناتے تھے. وہ کہتے تھے اس کو قرآن زیادہ یاد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اہمیت دی، اور آپ نے فرمایا جس کو قرآن زیادہ یاد ہے وہ نماز پڑھائے. تو یہ اہمیت ہے قرآن کی، اور قرآن کو سیکھنے والے کی، قرآن کو یاد کرنے والے کی، اور قرآن کے اندر تدبر کرنے والے کی. تو اصل اہمیت قرآن اور قرآن سے متعلقین کی ہے، دنیا داروں کی اہمیت نہیں ہے. تو پتہ لگا کہ اصل اہمیت دنیا کی اور دنیا کے مال و دولت اور اقتدار کی نہیں ہے. اصل اہمیت تو اللہ کی وحی پر ایمان لانے کی، اور اس کو سیکھنے کی، اور اس پر عمل کرنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہے. اور یہ بھی پتہ لگا کہ جو بندہ قرآن کریم سیکھتا ہے، اس کی قرأت ہو، اس میں تدبر ہو، اس کے علوم ہو، تو وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. وہ مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ معزز اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب قیامت کے دن ایک قاری قرآن سیکھنے والا، قرآن سکھانے والا، قرآن پر عمل کرنے والا فرشتوں کے ساتھ ہوگا، نیک اور معزز فرشتوں کے ساتھ، تو پتہ لگا کہ دنیا کے اندر بھی ایک قاری قرآن کو انہی صفات کا حامل ہونا چاہیے. دنیا کے اندر بھی قاری قرآن کو کریم ہونا چاہیے، بڑا ہی معزز، بڑا با اخلاق، اس کے اندر کوئی کمینگی، کوئی اس کے اندر بد خصلت نہ ہو، کریم ہو. کرام جمع ہے اس کی، وہ کریم لوگوں میں سے ہو، اور بررہ وہ نیک لوگوں میں سے ہو. دنیا کے اندر بھی قرآن کے حامل کو اچھے اخلاق کا حامل ہونا چاہیے اور نیک ہونا چاہیے. ایک شخص قرآن پڑھنے والا ہو اور دوسرا شخص قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ہوں، تو یہ صاحب قرآن کو زیب نہیں دیتا. صاحب قرآن کو دنیا کے اندر بھی مع السفرۃ الکرام البررہ، دنیا کے اندر اس کو اس اخلاق کا حامل ہونا چاہیے جس کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے. قیامت کے دن وہ فرشت نیک اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، تو دنیا کے اندر بھی اس کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے. پھر فرمایا قتل الانسان ما اکفر، ہلاک ہو جائے انسان وہ کتنا ہی ناشکرا ہے. قتل یہ ایک بد دعا کا انداز ہے، یعنی اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کی پھٹکار ہے ایسے لوگوں پر جو ناشکرے ہیں. قتل الانسان، انسان ہلاک ہو جائے، انسان پر لعنت ہو، انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو. کون سا انسان؟ ما اکفرہ، وہ کتنا ناشکرا ہے. یہ ما اکفرہ یہ عربی زبان کا ایک انداز ہے جو تعجب کے لیے آتا ہے. اگر کوئی بڑا ہی خوبصورت ہو تو عربی میں اسے کہتے ہیں ما احسنہ. اگر کوئی بندہ کتنا ہی ناشکرا ہو اسے کہتے ہیں ما اکفرہ. اگر کوئی بندہ کتنا ہی معزز کیوں نہ ہو تعجب کے لیے، تو عربی میں اس کو کہیں گے ما اکرمہ، وہ کتنا ہی معزز ہے. کوئی بندہ کتنا ہی، ایک بندہ بہت نیک ہے تو تعجب کا ذکر اظہار کرتے ہوئے کہنا ہے وہ کتنا نیک ہے، اس کے لیے عربی زبان میں آئے گا ما ابررہ یا ما ابرہ، وہ بندہ کتنا نیک ہے. تو قتل الانسان ما اکفرہ، انسان ہلاک ہو جائے. کون سا انسان؟ جو ناشکرا ہے،
انسان ہلاک ہو، ما اکفرہ، وہ کتنا نا شکرہ ہے، من ای شیء خلق، کس چیز سے اس کو پیدا کیا، یعنی اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان پر اللہ کے کتنے احسانات ہیں، اور انسان اللہ کے ان احسانات کو مد نظر رکھنے کی بجائے، ان احسانات کو مد نظر رکھ کر اللہ کی وحی کو، اللہ پر ایمان لانے کی بجائے، اللہ کے رسول پر، اللہ کی وحی پر، اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کی بجائے انسان غفلت کے اندر زندگی گزار دیتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے، آخرت کا انکار کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ کتنے ہی ناشکرے ہیں، ایسے لوگ ہلاک ہو جائیں۔ من ای شیء خلق، انسان غور کرے کہ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، غور کرنے کی دعوت ہے۔ من نطفۃ خلقہ فقدر، نطفہ سے، پہلے سوال کیا پھر خود ہی جواب دے دیا، نطفہ سے پیدا کیا ہے، خلقہ، اس نے اس کو پیدا کیا، فقدر، پھر اس کا اندازہ لگایا۔ نطفہ سے اللہ نے پیدا کیا، اور نطفہ سے پیدا کرنے کے بعد، روح پھونکنے کے بعد اللہ نے انسان کے بارے میں اندازہ لگایا ہے کہ انسان بڑا ہو کر کیسے ہوگا۔ ہمارے اندازے وہ غلط ہو جاتے ہیں اکثر، لیکن اللہ کے اندازے وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اس کا اندازہ لگایا ہے۔ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے، اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے، آسمان زمین ہر مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے اندازہ لگایا، بالکل ایکوریٹ اندازہ لگایا، اور جس طرح اللہ نے اندازہ لگایا ویسے ہی ہوا۔ تو جس طرح اللہ نے باقی ہر چیز کے بارے میں اندازہ لگایا، اسی طرح اللہ نے انسان کو جب نطفہ سے پیدا کیا، جب نطفہ سے اس کے اندر روح آئی اور انسان تھوڑا بڑا ہونا شروع ہوا، اللہ نے اسی وقت سے انسان کا اندازہ لگایا۔ اور یہ اندازہ، یہ تقدیر بھی وہ تقدیر ہے جو بعد والی تقدیر ہے، جو روح پھونکنے کے ساتھ ہے، اور ایک تقدیر تو وہ ہے جو اللہ نے جب لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی تھی۔ زمین و آسمان کب سے ہیں اللہ کو پتہ ہے، سائنسدان کہتے ہیں کہ جی اتنے ارب سال ہو گئے ہیں، زمین آسمان اکٹھے تھے پھر الگ الگ ہو گئے آہستہ آہستہ، 4 ارب سال ہو گئے ہیں جی، 9 ارب سال ہو گئے ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے کتنے سال ہوئے ہیں۔ زمین و آسمان کی بھی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، اور ان 50,000 سال سے مراد کیا ہے؟ وہ اللہ کے سال ہیں کہ ہمارے سال ہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ 50,000 سال پہلے اللہ نے لوح محفوظ قلم کو پیدا فرمایا تھا، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ لکھ جو کچھ قیامت تک ہونا ہے، تو اس میں اللہ نے ہر چیز کا اندازہ لگا لیا تھا۔ تو اللہ کا اندازہ بالکل ایکوریٹ ہے، 100% ہے۔ تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا نطفہ سے، اور اللہ نے اندازہ لگایا، جو اندازہ لگایا ویسے ہی ہوا۔ ہمارے اندازے غلط ہو جاتے ہیں، اللہ کے اندازے ایسے نہیں ہیں۔ ثم السبیل یسر، پھر رستے کو آسان کر دیا، یعنی اللہ نے آسان کر دیا، رستے کو آسان کر دیا، یعنی اللہ نے انسان کو اچھے برا رستہ دونوں دکھا دیا، اور جو بندہ اچھے رستے پر چلنا چاہتا تھا اللہ نے اس بندے کے لیے اچھے رستے کو آسان کر دیا۔ ثم السبیل یسر، پھر رستے کو اللہ نے آسان کر دیا۔ یہاں السبیل سے مراد کوئی بھی رستہ نہیں ہے اچھا برا، یہاں اچھا رستہ مراد ہے۔ پھر خاص رستے کو اللہ نے آسان کر دیا انسان کے لیے۔ تو کون سا رستہ مراد ہے؟ اچھا رستہ۔ اچھا رستہ اللہ نے آسان کر دیا، لیکن اچھا رستہ ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اچھا رستہ کس کے لیے آسان ہوتا ہے؟ جو بندہ اچھے رستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے اچھا رستہ آسان ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کی فطرت اصل میں اچھی ہے، اور انسان فطرتاً اچھے رستے کو اختیار کرتا ہے، تو عموماً اچھا رستہ انسان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی فطرت مسخ ہو جائے تو ایک الگ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لیل کے اندر، اما من اعطى ان سعیکم لشتی، سورہ لیل آیت نمبر 4، تمہاری کوشش مختلف ہے۔ رہا وہ شخص جس نے دیا اللہ کے راستے میں، صدقہ کیا، واتقى، اور ڈرتا رہا، وصدق بالحسنى، اور اس نے تصدیق کی اچھی بات کی، یعنی اچھی بات کی تصدیق کی، یعنی لا الہ الا اللہ کی تصدیق کی، اچھی باتوں کی تصدیق کی۔ فسنيسره لليسرى، ایسے لوگوں کے لیے ہم آسانی کو آسان کر دیتے ہیں۔ یہاں آسانی سے مراد اچھا رستہ ہے۔
دین کا رستہ ہے. ایسے لوگوں کے لیے ہم دین کے رستے کو آسان کر دیتے ہیں. تو دین کا رستہ ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا. کس کے لیے آسان ہوتا ہے؟ جو صدقہ کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو وحی کی، قرآن کی، اللہ کی باتوں کی، اچھی باتوں کی تصدیق کرتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے اللہ اچھائی کا رستہ آسان کر دیتے ہیں، اچھا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اور اس کے بالمقابل وہ شخص وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جو شخص بخل کرتا ہے، صدقہ نہیں کرتا، وَاسْتَغْنَىٰ، وہ اللہ سے ڈرنے کی بجائے بے پرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے، استغنا کا مظاہرہ کرتا ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور کلمہ طیبہ کی یا اچھی باتوں کی تکذیب کرتا ہے. تکذیب سب سے بڑا جرم ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم عنقریب آسان کر دیں گے اس کے لیے مشکل رستہ، یعنی جو غلط رستہ ہے، کفر کا رستہ ہے، ہم وہ اس کے لیے آسان کر دیں گے. تو کفر کا رستہ بھی آسان ہو جاتا ہے جو بندہ کفر کو چاہتا ہے، اور اچھا رستہ آسان ہوتا ہے جو بندہ اچھا رستہ چاہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے انسان کے لیے دو رستے بنائے ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو رستوں کی رہنمائی کی. تو ان دو رستوں میں سے اچھے رستے کو اللہ نے انسان کے لیے آسان بھی کیا ہے، فطری رستہ بھی بنایا ہے. لیکن شرط یہ ہے جو بندہ اس رستے پر چلنا چاہے، اللہ نے رستہ بھی آسان کر دیا. بعض مفسرین نے رستہ آسان کرنے سے مراد لیا ہے کہ ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا رستہ، یعنی پیدائش کا رستہ اللہ نے آسان کر دیا. لیکن پہلی تفسیر زیادہ بہتر ہے کہ دین کا رستہ اور دنیا میں آنے کے بعد دین پر چلنے کا رستہ اللہ نے آسان کر دیا ہے. یہ دونوں تفسیریں موجود ہیں، دین پر چلنے کا رستہ اور پیدا ہونے کا رستہ. تو دونوں تفسیریں موجود ہیں، لیکن پہلی تفسیر زیادہ بہتر ہے. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ نے اسے مارا. یہ سب اللہ کے احسانات بیان ہو رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے انسان پر اتنے احسانات ہیں، اور انسان آگے سے کتنا ناشکرا ہے. یہ اللہ کے احسانات ذکر ہو رہے ہیں. اللہ نے پیدا کیا انسان کو نطفے سے، اللہ نے انسان کے لیے اندازہ لگایا، اللہ نے انسان کے لیے رستہ آسان کیا، پھر اللہ نے انسان کو موت دی. تو موت بھی اللہ کا احسان ہے. اللہ نے ہر انسان کو موت دی. موت دینے کے بعد پھر آخرت ہے، پھر اصل زندگی ہے، اور پھر اللہ نے قبر بھی دی انسان کو. تو یہ قبر بھی اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے. یہ سارے احسانات ہیں اللہ رب العالمین کے. پیدا کرنا بھی احسان ہے، رستہ آسان کرنا بھی احسان ہے، موت دینا بھی احسان ہے، اور قبر دینا بھی احسان ہے. اگر اللہ قبر نہ دیتے، اگر جانوروں کی طرح، پرندوں کی طرح انسان جو ہے وہ جہاں مر جاتا وہیں پڑے رہتا، تو انسان کا گوشت پرندے نوچ نوچ کے کھاتے. تو اللہ نے انسان کو زندگی میں بھی عزت دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور مرنے کے بعد بھی عزت دی. مسلمان ہے تب تو عزت و احترام کے ساتھ دعائیں پڑھ کے، جنازہ پڑھ کے اسے دفنایا جاتا ہے، اور کافر ہے تب بھی اسے دفنا دیا جاتا ہے جنازہ پڑھے بغیر. اس کے جسم کو بھی محفوظ کیا جاتا ہے. اور یہ اسلام کے اندر یہ ایک انسانی جسم کی توقیر ہے. آپ دیکھیں ہندوؤں کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ جلا دیتے ہیں انسانی جسم کو. یہ انسانی جسم کی توقیر نہیں ہے. کئی لوگ انسانی جسم کو درختوں کے اوپر رکھ دیتے ہیں، پرندے نوچ نوچ کے کھاتے ہیں. کئی لوگ کس طرح. لیکن اللہ نے جو طریقہ کار بنایا ہے وہ بہترین طریقہ کار ہے کہ اللہ نے زمین کا اوپر ہمارے رہنے کے لیے بنایا ہے، ہم زندہ ہوں، اور جب ہم فوت ہو جائیں تو زمین کے اندر اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے. اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والے نہیں بنایا، احیاء و امواتا، زندہ لوگوں کے لیے بھی مردہ لوگوں کے لیے بھی. زمین کافی ہے زندہ لوگوں کے لیے بھی مردہ لوگوں کے لیے بھی. جتنے بھی انسان ہو جائیں، زمین زندہ مردہ سب کے لیے کافی ہے. تو یہ قبر دینا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے ہر انسان کو قبر ملتی ہے، چاہے وہ ہماری نظروں میں قبر میں اس کو دفنایا گیا کہ نہیں گیا. ہر انسان کی قبر ہوتی ہے. مچھلی کے پیٹ میں جائے، وہ درندے کے پیٹ میں جائے، وہ جہاں بھی جائے، ایک انسان کو قبر ضرور نصیب ہوتی ہے. ہر انسان، جیسا ہر انسان پیدا ہوتا ہے اور ہر انسان مرتا ہے، تو ہر انسان کو قبر بھی نصیب ہوتی ہے. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا اللہ انسان کو زندہ بھی کرے گا. جس طرح باقی تمام احسانات ہر انسان کے ساتھ ہے، تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اصل زندگی. تو یہ زندگی بھی ہر انسان کو نصیب ہوگی. جب اللہ چاہے گا اللہ انسان کو پھر اٹھائے گا. کلا لما یقضی ما امر، ہرگز نہیں، ابھی تک نہیں اس نے پورا کیا جو اسے حکم دیا اللہ نے. اللہ نے انسان پر اتنے احسانات کیے، لیکن انسان کتنا ناشکرا ہے کہ اللہ کے اتنے احسانات کے باوجود جو اللہ نے انسان کی ذمہ داری لگائی، انسان کو جو اللہ نے
دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے بھیجا انسان نے ابھی تک وہ مقصد پورا نہیں کیا. اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کا، اللہ کی کتاب پر کما حق عمل کرنے کا ابھی تک انسان نے مقصد پورا نہیں کیا. انسان جتنا بھی دین میں آگے بڑھ جائے پھر بھی مزید کی ضرورت ہوتی ہے. تو ابھی تک انسان نے مقصد پورا نہیں کیا. کئی لوگ بالکل بھولے ہوئے ہیں، کئی لوگوں نے یاد رکھا ہے لیکن ان کو بھی مزید کی ضرورت ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.